جی حسن، ہم بات کر رہے تھے شان نزول سورہ فلق اور سورہ ناس کی۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، لبید بن عاصم نے جادو کیا۔ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ لبید بن عاصم کی بہنوں نے جادو کیا، ٹھیک ہے۔ اور لبید بن عاصم نے صرف وہ پوٹلی جو بنی تھی حضور کے بال جس میں تھے، کنگھی تھی، کھجور کے خوشے کے اندر رکھ کے پوٹلی بنا کے ایک پتھر کے نیچے زروان کے کنویں میں رکھنے کا کام لبید بن عاصم نے کیا۔ اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے بتا دیا، اور ان فرشتوں کے متعلق سرکار ہی فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک جبرائیل اور دوسرے میکائیل تھا۔ اچھا، پہلے تو آپ دیکھیں پروٹوکول، عہدہ، رتبہ، معاملہ، سرکار کے لیے کون کون آ رہے ہیں؟ فرشتوں کا سردار جبریل، اور فرشتوں میں سے دوسرا معتبر فرشتہ میکائیل۔ یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، یہ جبریل سے دشمنی رکھتے تھے۔ ایک تو ان کا یہ گمان تھا جو کہ سراسر غلط ہے کہ اللہ کریم نے آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں ہی بھیجنا تھا یا بھیجا تھا۔ جبریل کو بھیجا تو جبریل بجائے بنی اسرائیل میں جانے کے بنی اسماعیل میں جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ یہ سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے جی۔ اگر میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو وہ اتنا نہیں مینج کر سکتا۔ اگر جبریل امین ہے تو وہ یہ کام کریں گے۔ وہ میکائیل کو، اور وہ جبریل کو اپنا دشمن کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جبریل جب بھی آیا ہم پہ آفت، مصیبت اور عذاب لے کے آیا، ہاں میکائیل بڑا اچھا ہے کیونکہ اس میں پھل لاتا ہے اور خوشیاں لاتا ہے۔ انہوں نے فرشتوں سے بھی ٹسل لگا۔ جی اچھا، وہ بڑے اپنی نوع کے لوگ تھے۔ ان کے لیے فرشتوں میں بھی اچھے اور برے فرشتے تھے، اور ان کی فیور کے اور ان کے اگینسٹ فرشتے تھے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ جبریل بھی آئے ہیں اور میکائیل بھی آئے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کو بھی ایک میسج ہے جی کہ جس کو تم معتبر سمجھ رہے ہو وہ بھی خدمت گزار ہے۔ جبریل تو فرشتوں کے سردار ہیں ہی، ہمیشہ انبیاء پہ وہی لے کے آتے رہے، میکائیل بھی۔ اب اور اللہ یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے سورہ بقرہ میں کہ اگر کوئی جبریل، میکائیل یا فرشتوں کا دشمن ہے تو اللہ ان کا دشمن ہے، یعنی میرے فرشتوں کے دشمنوں کا میں دشمن ہوں، اللہ کریم یہ فرمایا۔ سرکار نے یہ بتائی، اور خود اور کچھ ساتھیوں کو لے کے زروان کے کنویں پہ گئے۔ اس کنویں سے نیچے کنویں میں اتر کے وہ پوٹلی نکالی گئی جس پتھر کے نیچے تھی، تو وہی جو جس ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کھجور کے خوشے کے اندر ایک موم کا پتلا بھی تھا جس میں سوئیاں پروئی ہوئی تھی۔ اچھا، ٹھیک۔ اور اسی وقت، یعنی اسی خواب میں یا خواب کے بعد، جبریل یہ دونوں سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے۔ ان دونوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، ان دو صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، جسے ہم 4 کل میں سے آخری 2 کل کہتے ہیں اپنے کلچر میں۔ اب رسالت میں آپ کو حکم ہوا، نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں ایک ایک آیت تلاوت کرتا جاؤں گا اور تم یہ نکالتے جانا۔ تو جب وہ سوئی اس موم کے پتلے یا مجسمے سے نکالی جاتی تھی تو رسول اللہ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اور ساتھ ہی آرام آ جاتا تھا جی۔ اور جو بال تھے ان کو 11 گرہیں باندھی گئی تھی، 11 ناٹس۔ ان دونوں سورہ مبارکہ کی ٹوٹل 11 آیات ہیں۔ ان دونوں سورہ کو جادو کے خلاف، اجتماعی یا جادو سے محفوظ رہنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے یہ دونوں سورہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور جسے ہم دم کرنا کہتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ یہ تلاوت کر کے پھونک مارا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سارے پہ، اپنے چہرے پہ، سینے پہ، اور اپنے جسم میں جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے تھے۔ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ جہاں تک ہاتھ چلے گئے وہاں تک، اس کے بعد اگر آپ ٹانگیں اوپر کھینچ لیں تو پاؤں تک بھی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کیا کرتے۔ اچھا، یہ صرف 2 صورتیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟
جی کچھ رات لوگ کو چار سوتے ہیں۔ صحیح ٹھیک ہو گیا. جو ہے نا نماز کے بعد سنت ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تین، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اچھا چاروں بھی پڑھیں تو اچھا ایک ہی بات ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چوتھا قل یا چوتھی سورہ غافرون پڑھنے سے منع کر دیا، نہیں بالکل نہیں. ٹھیک ہے. لوگ گھر سے باہر نکلتے ہوئے کام پہ جاتے ہوئے ان کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اللہ حفاظت کرنے والا ہے. لوگ گھروں سے کہیں ٹریول پہ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں پہاڑوں سے ہو کے آیا ہوں، آپ کے چونکہ گھر والے یہیں تھے تو گھر سے نکلتے ہوئے بھی لوگ یہی چاروں قل یا یہ سورہ مبارکہ پڑھ کے. نظر بد سے بھی لوگ پڑھتے ہیں جی بری نظر دیکھیں سے. جادو اور نظر بد کم و بیش قریب قریب کی چیزیں ہیں، دونوں نقصان پہنچانے والی چیزیں. سو یہ وہ سورہ مبارکہ ہیں جن سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو سے نکلے. اس کے بعد حضور نے کیس حارث بن کیس سے کو ساتھ لیا، کچھ اور ساتھی تھے. آپ نے کہا کہ اس کنویں کو ختم کر دو، یعنی وہ کنواں مزید پانی پینے جوگا نہیں رہ گیا. سو اس کنویں کو ختم کر دیا گیا، مٹی ڈال کے بند کر دیا گیا. اچھا اب یہاں پہ کچھ سوال شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا بھلا پانی تھا حضور نے بند کر دیا. تو ساتھ ہی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے پاس ایک نیا کنواں کھودا جائے، اور اس کنویں کی کھودنے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا. سو پبلک کا کہیں نقصان یا کوئی کمی نہیں آنے دی سرکار نے، آپ نے اس کی بجائے ریپلیسمنٹ میں کنواں کھدوا دیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ نے کہا کہ آپ نے جادو کا توڑ کیوں نہیں کیا یا کروایا. تو سرکار فرماتے ہیں عائش اللہ نے مجھے شفا دے دی، میں نہیں چاہتا کہ شر پھیلے. اگر سرکار جادو کرتے یا کرواتے تو یہ تو بڑی سند ہو جاتی نا کہ جادو کروایا جا سکتا ہے، تو تم نے مجھ پہ جادو کروایا، میں نے تم پہ جادو کروایا، ایک ریس شروع ہو گئی. تو سرکار نے تو وہ بہترین راستہ ہمیں بتایا یا بتانا تھا نا. اسی طرح صحابہ نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ لبید بن عاصم کے قتل کا حکم جاری کریں. اس نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، باقاعدہ جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں وہی دوبارہ بات کم و بیش کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی اور اس کے لیے اللہ کا عذاب تیار ہے آخرت میں جو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کہیں زیادہ مشکل ہے. اچھا یہاں پر ایک بات ہے میرے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ڈائریکٹ مطلب ایک بدلہ نہیں لیا. اچھا سرکار نے تو ہر جگہ معاف کیا اللہ پہ، بالکل جو سرکار کی ذات پہ بات ہے نا ذات پہ وہ تو فرشور معاف کی ہے. آپ نے تو اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں، ایمان لانے والوں کی جگہ بھی معاف کیا ہے، بٹ جہاں پہ بات ڈائریکٹ اپنی ذات کی ہوئی حجۃ الوداع پہ سرکار نے کیا فرمایا ہے جی عبیدہ بن حارث کے بھائی کی مرڈر جو بنی حذیل نے قتل کیا تھا، بنی سعد میں وہ اس وقت شیرخوار بچہ تھا جی رضاعت کے لیے، تو میں اس کا خون معاف کرتا ہوں ربیہ کا. سو حضور نے معاف ہی کیا ہمیشہ. تو اب ہم ذرا اس سورہ کی آیات کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ باقاعدہ دیکھ لیتے ہیں. جی ان دونوں سورہ مبارکہ میں سے پہلی سورہ ہے سورہ فلق. سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں مدنی سورہ ہیں. سورہ فلق کی 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس کی 6 آیتیں ہیں. اگر ہم سورہ فلق کی بات کریں تو یہ کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اچھا یہ فلق جو ہے نا یہ پو پھٹنے کو، دن چڑھنے کو کہتے ہیں. تو اللہ اپنی ربوبیت گنوا رہے ہیں یہاں پہ کہ ایک سین بدل رہا ہے، رات جھٹ رہی ہے ختم ہو رہی ہے، دن چڑھ رہا ہے، خاموشی ختم ہو رہی ہے اور ہلچل شروع ہو رہی ہے. تو جو دن کا نکلنا ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور اگر کوئی آپ کو پریشانی آنی ہے باہر جانے سے تو بھی دن چڑھنے میں ہی آنی ہے نا. تو اللہ اس چینج کے بارے میں اپنی طاقت ربوبیت دکھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اچھا یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، پناہ
میں بنیادی طور پہ ہوتی کیا چیزیں ہیں. مجھے کسی چیز سے ڈر ہے تو میں پناہ مانگتا ہوں. نہیں، اگر مجھے کسی سے خیال ہے کہ شاید مجھے ماریں گے، قتل کر دیں گے، نقصان دے دیں گے، تو میں اسٹیٹ کو کہتا ہوں کہ میری حفاظت کی جائے. تو پہلی چیز تو پناہ ہے یا حفاظت ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ مجھے کس سے پناہ چاہیے؟ اللہ سے پناہ چاہیے. اللہ پناہ دے سکتا ہے مجھے، یا جو دوسرا کیس میں نے بتایا اسٹیٹ پناہ دے سکتی ہے. تیسرے، کسی سے پناہ چاہیے. سو 3 ایلیمنٹ پناہ کے ہوتے ہیں. پناہ چاہیے، کس کی پناہ چاہیے، کون مجھے پروٹیکٹ کرے گا، کس کے خلاف پناہ چاہیے، کس سے مجھے ڈر ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو مجھے پناہ چاہیے. دوسری آیت ہے من شر ما خلق، اے اللہ میں ہر اس چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تو نے پیدا کی. اچھا، اللہ نے بے ضرر چیزیں بھی پیدا کی ہیں اور نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، جنگلی جانور وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، سانپ، کیڑے، بچھو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ان سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں سرکار. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے. جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو بہت سے جرم ہوتے ہیں نا. آپ جا رہے ہیں، کوئی آگے، آپ کو پتہ ہی نہیں کدھر سے آ گیا. کسی نے گولی ماری، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کدھر سے آئی ہے. کسی نے لاٹھی مار دیا آپ کو، کوئی اٹھا کے چوری کر کے لے گیا. یہ سارے کام رات میں نسبتاً آسان ہے نا. اچھا، اور پھر یہ بات بھی اس زمانے کی ہو رہی ہے جب یہ پاور سسٹم نہیں ہوتے تھے، جب یہ روشنی نہیں ہوتی تھی. اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، پھیل جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرا یا باندھ کر، نوٹ باندھ کر پھونکنے والیوں کے ڈر سے. اب والیوں سے مراد یہ صرف عورتیں نہیں ہیں، جس طرح اللہ مردوں کے متعلق قرآن کریم میں حکم دیتا ہے اور وہ عورتوں پہ بھی اسی طرح نافذ ہوتا ہے. ایمان لاؤ، تو ایمان لاؤ میں مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی ہے. فَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے. اب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ جادو کر کے وہ مارنا کیوں چاہتے تھے؟ بنیادی وجہ کیا تھی؟ حسد. حسد ہے اللہ کی تقسیم پہ اعتراض. اللہ نے آپ کو بڑی سمجھ عقل دی ہے، اللہ کریم نے آپ کو ہنر دیا ہے، آپ بڑی محنت کرتے ہیں. میرے پاس یہ نہیں ہے، میرا حق ہے کہ میں بھی محنت کروں. میں یہ خواہش کروں کہ اللہ مجھے بھی ہنر دے. بٹ اگر میں یہ سوچنے لگ جاؤں کہ اللہ حسن کا ہنر ختم کر دے اور مجھے دے دے، تو یہ حسد ہے. پہلی کوشش ہے کہ اللہ نے حکم دیا جی ایفرٹ کرو، دعا کرو، اللہ بے نیاز ہے. نہیں، مجھے تو مسئلہ ہی حسن سے ہے کہ حسن کے بعد یہ کیوں ہے. سو حسد بہت بری چیز ہے، اللہ نے یہاں پہ وہ بھی بتایا. تو یہ ہو گئی سورہ فلق اور اس کی 5 آیات ہوگی. اس کا سورہ ناس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. لوگوں کے رب سے مانگتا ہوں پناہ. کس سے؟ کہ لوگ نہ نقصان پہنچا سکے. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، بادشاہوں کے بادشاہ کی، اس کائنات کے مالک کی، ہمیشہ رہنے والے رب اور بادشاہ کی. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، الہ کی. من شر الوسواس الخناس، دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے، شر ڈالنے والوں کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. شیطان، ابلیس. ابلیس کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال. جب بھی بہک آئے گا نا، اگر وہ میرے آپ کے دل میں وسوسہ ہی نہیں ڈال سکتا تو ہم بہکیں گے کیسے؟ من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. یعنی بے شک وہ نہ نظر آنے والی مخلوق جسے ہم جن کہتے ہیں ان میں سے ہو، یا انسان جو ہم ایک دوسرے کے سامنے پھرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، رشتہ داریاں رکھتے ہیں، دوستیاں رکھتے ہیں. تو وہ کسی بھی مخلوق سے تعلق رکھتا ہو، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. اب یہاں پہ لوگوں کے رب کی
اللہ نے خاص طور پہ بات کی جی، اس میں بڑا لطیف ہوتا ہے جی. اس وقت کے لوگ جب کسی وادی یا صحرا میں ٹھہرتے تھے نا تو کہتے تھے ہم اس وادی کے رب کی پناہ مانگتے ہیں. کس کی؟ سوادی کے. ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی جن، کوئی بت، کوئی خدا اس وادی کو کنٹرول کرتا ہے نہیں، چونکہ وہ شرک کرتے تھے تو ان کا خیال تھا کہ ہر چیز کا اپنی اپنی جگہ معاملہ چل رہا ہے. تو وہ اللہ کی پناہ مانگنے کی بجائے اس وادی کے ان کے خیال میں مالک کی، جن کی، اس طاقت کی، اس ایول فورس کی جو اس ویلی کو، اس صحرا کو، اس کارڈنڈ ایریا کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی پناہ مانگتے تھے. تو اللہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے سورہ مبارکہ میں کہ پناہ کس کی مانگنی؟ اللہ کریم کی، جو انسانوں کا رب ہے، جو دن بنانے والا ہے، جو رات بنانے والا ہے، جس نے فائدے کی چیزیں بنائی، جس نے نقصان کی چیزیں بنائی، جس نے حسد کرنے والے اسی کی مخلوق ہیں. حسد کو اللہ نے منع کیا ہے بٹ وہ کرتے ہیں. اس حسد کے لیے وہ جادو کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ دو آیات مبارکہ یا سورہ مبارکہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے حفاظت کا اور اللہ کو رب ماننے کا سلیقہ بتا رہے ہیں اور اس کی کس کس خوبی کے انداز میں اسے یاد کر رہے ہیں. سو پناہ مانگنی ہے کہ ہم ایک پناہ ہے جو ہم کسی کی برائی سے کہتے ہیں پناہ مانگنا یار تیرے شر تو جی، پناہ مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ سے. پناہ دے کون رہا ہے؟ اللہ. سو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سر اس میں سورہ ناس کی آخری آیت میں تو شیطان کا ذکر ہے کہ جو سینوں میں ڈال. سیکنڈ لاسٹ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ نیگیٹو بات کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں یار یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. بڑی اچھی بات کی، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے تو کم نقصان والی بات ہے. میں صرف نیگیٹو تھاٹ کی بات کر رہا ہوں نہیں. آپ کے آفس میں، آپ کے ہمسایوں میں، آپ کے خاندان میں، شاید دوستوں میں بھی. دوستوں میں کم چانس ہوتا ہے چونکہ دوست آپ کے مزاج کے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے آپ چھوڑ دیتے ہیں. رشتہ دار اللہ نے بنا کے بھیجے ہوئے ہیں تو رہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ معصوم بچہ کون ہے، بھولا کون ہے، اور اس کو کوئی ایسی پٹی بناتے ہیں کہ تم اس کو جا کے یہ کہو، تم اس کو جا کے یہ پوچھو، تم یہ سچویشن کریٹ کرو. اچھا اس بھولے بچے کو، معصوم بچے کو، بچی کو نہیں پتا ہوتا، وہ ایکٹ کرتا ہے اور ایک سازش کھڑی ہو جاتی ہے، ایک کیوس کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے. وہ ان لوگوں کا ذکر ہے. یعنی خرابی پھیلانے والے، برائی پھیلانے والے، انرس کریٹ کرنے والے، لوگوں کے تعلقات خراب کرنے والے، سکون برباد کرنے والے، ان لوگوں کا ذکر ہے. اور یہ سیکنڈ لاسٹ آیا آف قرآن ہے. اور ان سے بھی اللہ نے پناہ مانگنے بتایا کہ پناہ مانگو. اللہ نے تو پناہ نہیں مانگی، اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم پناہ مانگو. اب ذرا ایک اور چیز پہ غور کریں. یہ قرآن کریم کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے کہ ان لوگوں سے، یعنی کتنی وہ جو کنکلوڈ کرتے ہیں نا کسی بات کو، تو اب اس کے مغز پہ، اس کی حاصل پہ، اس کے جسٹ پہ بات کرتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ اتنی دیر کی آپ نے جو گفتگو کی اب اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں. تو پہلے ان کا ذکر کیا جو انسانوں کے روپ میں شیطان ہے، اور پھر شیطان ابلیس کا ذکر کیا جو اعلان اللہ نے بتا بھی دیا، ہمیں بتا بھی دیا. تو میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو، ہماری ٹیم کو، دیکھنے سننے والوں کو، ہمارے معاشرے، ملک، دنیا میں رہنے والے لوگوں کو ان شر، شرور، برائیوں سے محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، سب کو آسانیوں میں رکھے. آج کے لیے ناظرین یقیناً آپ بہت انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا اور یہ بڑا خوبصورت سلسلہ رہا 2 ایپیسوڈز کا، سورہ فلق اور سورہ ناس کی شان نزول کے حوالے سے. انشاءاللہ تعالی اسی سلسلے کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آگے بڑھائیں گے کسی نئی سورت کی شان نزول کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.